میں آپ کی بھانجی کو طلاق دے کر ٹینا سے شادی کر رہا ہوں۔ 3 سال بعد ارسلان خان لندن سے آ کر اپنے باپ سے بولا، جس پر اس کا باپ خوش دلی سے بولا، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ میں نے میرال کے لیے اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے عامر کو پسند کیا ہے، دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ سن کر ارسلان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اسی وقت میرال رائل بلو سوٹ میں نکھری نکھری سی اندر آ کر بولی، ماموں میں جا رہی ہوں شاپنگ پر۔ کس کو دکھانے کے لیے اتنا تیار ہو کے جا رہی ہو؟ اسی پل ارسلان اس کے راستے میں کھڑا ہو کے تلخی سے دھاڑا، جس پر میرال غصے سے بولی، اپنے بوائے فرینڈ کو دکھانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، تم سے مطلب؟ میرال کی بات پر ارسلان کے ہوش اڑے۔ یتیم ہو گئی ہے تو اس کی کفالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اشر بھی تو تھا، اس کی شادی کروا دیتی اپنی بھانجی سے۔ ارسلان غصے سے کمرے میں آیا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن عروسی لباس میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارسلان اسے دیکھے بنا ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور دھڑام سے دروازہ بند ہوا۔ میرال کو لگا جیسے اس کے منہ پر مارا ہو۔ وہ کانپ گئی۔ آپ مجھ سے ناراض؟ وہ آئینے کے سامنے آ کر اپنی جویلری اتارنے لگی۔ ارسلان جیسی باہر آیا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تکیہ لے کر صوفے پر سو گیا تھا۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گی، میرال نے بڑی سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ارسلان سے 8 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس کے غصے سے پہلے ہی ڈرتی تھی۔ اب تو وہ اس کا شوہر تھا تو مزید گھبرا گئی تھی۔ بکواس بند کرو اور مجھے سونے دو، میرا کوئی موڈ نہیں تمہاری اداکاری دیکھنے کا، ارسلان نے غضبناک لہجے میں جواب دیا اور منہ پر کشن رکھ کر سو گیا۔ وہ رونے جیسی ہو گئی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ میرال اس کے رویے سے خاموش ہو گئی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ارسلان واقعی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب کو فیصلہ سنایا کہ وہ واپس لندن جا رہا ہے، اسے اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے۔ بظاہر بی جان سے وعدہ کیا کہ بہت جلد آئے گا، مگر میرال سے ایک دفعہ بھی بات نہ کی۔ آپ جلدی آئیں گے نا؟ میرال نے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا اور خود ہی بات کی شروعات کی تھی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرال دل ہی دل میں دکھی ہوئی۔ بیوی ہوں آپ کی تو بھولو مت، یہ رشتہ ہم دونوں کے بیچ زبردستی بنایا گیا ہے۔ وہ یکدم اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، میری بات دھیان سے سنو۔ ارسلان نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے درست لہجے میں کہا، میں نے صرف بی جان کی خاطر تم سے نکاح کیا تھا، اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں۔ ارسلان نے دانت پیس کر کہا۔ میرال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارسلان چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارسلان نے اس کے کندھوں کو جھٹک دیا۔ دور رہا کرو مجھ سے، وہ انگلی دکھا کر بولا، بلکہ میں تم سے دور جا رہا ہوں اور تم میرا انتظار مت کرنا، ارسلان نے اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میرال خاموشی سے اسے تکنے لگی، مگر اپنے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کمزور دکھے، حالانکہ وہ اس وقت خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مگر وقت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرال نے موو کرنا سیکھ لیا۔ گھر والوں کی محبت اور بھروسے نے اسے بڑا اعتماد بخشا اور وہ بہت بدل گئی۔ اگلے 6 ماہ میں میرال نے اپنی زندگی پر سمجھوتا کر لیا اور اس کے صبر و تحمل سے سب گھر والوں کے سر جھک گئے تھے۔ اس کے دونوں ماموں اور خاص کر بی جان اسے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بدلے میں میرال بھی ہمیشہ ان کی محبتوں کا پاس رکھتی تھی۔ کچھ پتہ ہے تمہاری بیوی کا، جس کے ساتھ تم نے اپنے باپ کے کہنے پر نکاح کر لیا، عامر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے؟ نمیر نے اسے ہمیشہ کی طرح اپنی منکوہا کے خلاف بھڑکایا تھا۔ ارسلان نے موبائل میں کام کرتے ہوئے بڑی بے رخی سے ایک نظر نمیر کو دیکھا تھا۔ یقین نہ آئے تو خود دیکھ لو۔ اس نے ارسلان کو عامر کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگی تصاویر دکھائیں جس میں وہ میرال کے ساتھ تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بے ساختہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ نمیر اس کا بہت پرانا دوست تھا، جب اس کے آفس میں مینیجر تھا، مگر وہ اس کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی لیے ارسلان کی توجہ ٹینا کی طرف دلائی تھی، جو نمیر کی سالی تھی اور یہیں لندن میں تعلیم کے لیے اب نمیر کے ساتھ ارسلان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ تم فری ہو گئے؟ ہمیں ڈنر باہر کرنا تھا نا؟ ٹینا نے آتے ہی کہا۔ ہاں کچھ کام ہے تو وہ نپٹا لوں، ارسلان نے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او کم آن، مجھے بھوک لگی ہے، اب اٹھو بھی۔ ٹینا نے اس کے بازو کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ نمیر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اچھا 1 منٹ، اسے بند کرنے دو۔
اس نے اٹھتے ہوئے جلدی سے لیپ ٹاپ کو آف کرنے کے بعد اپنے بیگ میں ڈالا تھا۔ تو ہم باہر ڈنر کرنے والے ہیں، نمیر نے یکدم کھڑے ہو کر کہا تھا۔ بالکل نہیں، تم کیوں آؤ گے ہمارے بیچ؟ ٹینا نے صاف انکار کیا۔ برادر ان لا ہوں، کچھ تو خیال کرو، نمیر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ میں کیوں خیال کروں؟ وہ تو میری کزن کو کرتی ہے، یہی کافی ہے، ٹینا نے ترکی بترکی کہا۔ ارسلان نے بھی مسکرا کر کندھے اچکا لیے۔ ملتے ہیں کل، ارسلان مختصر بولا۔ ویسے بھی وہ بہت کم بات کرتا تھا، ٹینا خود باتیں کرتی اور اسے ہر وقت کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے فورس کرتی رہتی تھی۔ ارسلان نے اس کی اس قدر چاہت سے متوجہ ہو کر آخر کار مجبور ہو کر ٹینا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کب آ رہے ہو پاکستان؟ زعیم صاحب نے بیٹے سے فون پر بات کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بس اگلے مہینے کا سوچا ہے، وہ مختصر بولا۔ بی جان کی طبیعت خراب ہے، وہ تمہیں یاد کرتی ہیں، تم سے ناراض بھی ہیں کہ تم نے ان کے کہنے پر میرال سے شادی تو کر لی، مگر بقول ان کے میرال کی زندگی کو خراب بھی کیا ہے۔ کبھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ زعیم صاحب کے لہجے میں شکایت تھی۔ آپ جانتے ہیں یہاں اپنا کاروبار کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، میں تو کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نمیر ہے نا تمہارا چہیتا دوست، اس پر کچھ دن کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے؟ وہ ترکی بترکی بولے، ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہتے تھے، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، ارسلان نے جیسے وجہ بتائی۔ میرے کہنے پر تو نہیں، یہ کسی اور کے کہنے سے تجھے احساس ہوا ہے۔ زعیم صاحب بھی خوب جانتے تھے کہ وہ آج کل کس کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ خیر، آپ بی جان سے کہیے گا کہ میں ان سے ملنے ضرور آؤں گا، ارسلان نے جیسے تسلی دی تھی، مگر زعیم خان بھی خوب جانتے تھے کہ وہ میرال کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہا تھا، اس لیے مزید اصرار نہیں کیا۔ مجھ سے شکایت تو ہوگی؟ بی جان نے میرال کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ ان کے ہاتھوں کو موئسچرائزر لگانے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بی جان، میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بوتیک کے لیے لوکیشن ڈھونڈ لیا ہے، اب دیکھیے گا میں اپنا ایک زبردست سا کپڑوں کا اسٹور کھولوں گی۔ وہ بی جان کا دل بہلانے لگی۔ خوب ترقی کرو، خوش رہو، وہ اپنی کمزور سی آواز میں کہنے لگی۔ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور اس کے انتقال کے بعد زعیم سے ہمیشہ تمہارا خیال رکھنے کو کہا، مگر تمہارا باپ بھی بڑا خوددار انسان تھا، جب تک حیات تھا تمہیں ماں کی کمی نہ ہونے دی، بس اسی کی خاطر میں نے تمہاری شادی کے فیصلے میں جلد بازی کی، لگا تھا کہ ارسلان تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ نم آنکھوں سے کہنے لگی، مگر نصیر احمد کے اور اپنی مری ہوئی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ بی جان کی آواز بھیگ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بی جان، میں بہت خوش ہوں، آپ کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں؟ اور ارسلان مجھ سے ہر روز فون پر بات کرتے ہیں، اگر کال نہیں کر پاتے تو میسج کر دیتے ہیں۔ میرال نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا، تو وہ واقعی تمہارا خیال رکھتا ہے؟ بی جان نے بھی اسے مطمئن کرنے کے لیے اعتبار کرنے کی اداکاری کی تھی۔ جی اس بار جلدی آنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میرال نے جی بھر کر جھوٹ گڑے تھے۔ چلو پھر تو میں سکون سے مروں گی، اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے پھر وہی بات، آپ کیوں مرے آپ کے دشمن، میرال نے بے ساختہ کہا تو بی جان نے بے اختیار کہکا لگایا تھا۔ اور پتہ ہے مجھے آپ کا دشمن کون ہے؟ میرال نے ہنسانے کے لیے کہا۔ ہاں وہ مر ہی تو جائے، بے غیرت، وہ مصنوعی غصے سے کہنے لگی۔ میرال بھی ہنسنے لگی۔ آج آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا نا، چلے دیکھتے ہیں آپ کے دشمن کا کیا حال ہوا۔ میرال نے سامنے لگی بڑی سی اسکرین کو آن کیا، جہاں بی جان کے پسندیدہ ڈرامے کا وقت تھا اور جس کے منفی کردار کو وہ اپنا دشمن بلاتی تھی۔ میرال ان کا دل بہلانے کے لیے بہت کچھ کرتی تھی۔ میرال کی ماں اس کے بچپن میں ہی کینسر کی وجہ سے وفات پا گئی تھی، تب سے وہ بی جان کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، حالانکہ اس کا باپ بہت محبت کرنے والا تھا، مگر 3 سال پہلے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں حد سے زیادہ زخمی ہوا تو بی جان نے اس کی خواہش پر میرال کی شادی اپنے پوتے ارسلان سے کر دی۔ اگلے ہی دن نصیر احمد کا بھی انتقال ہو گیا، مگر ارسلان اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے لندن چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے دوست اور ٹینا کی باتوں میں آ کر بیوی کو بھول چکا تھا۔ اشنا، مجھے اپنے بھائی کی طرف ویڈیو کال کر دو، آخری بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے اپنی پوتی کو جیسے گزارش کی۔ جی میں ویڈیو کال کرتی ہوں، آپ فی الحال آرام کریں، وہ کسی کام میں بزی ہوں گے۔ اشنا نے کال کی مگر ارسلان نے اسے ریسیو نہیں کی تو میرال نے انہیں دلاسا دیا۔ یہ لے بی جان بات کریں، انہوں نے کال بیک کر لی۔ اشنا نے فوراً ہی ان کے سامنے موبائل پکڑ کر انہیں ارسلان کی صورت دکھائی تھی۔ ارسلان نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، تمہاری
अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं? अरसलान ने उन्हें देखते ही पूछा। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तो इस हाल में लाकर खड़ा किया है। यूं भी कोई बेवफाई करता है? वो नम आंखों से शिकायत करने लगी। मेरा दिल बर्दाश्त होकर बाहर चली गई। ऐसे क्यों कहती हैं आप? आपसे तो हर हफ्ते बात होती है। यूं तो गुस्सा ना करें यार, अरसलान ने उदासी से कहा था। अपनी बीवी को भी कॉल कर लिया करो। वो तीखे लहजे में कहना चाह रही थी मगर हाँफने लगी। अरे बी जान, मेराल ने बताया तो है, भाई उन्हें रोज़ कॉल करते हैं और दोनों की मैसेज पर बात होती रहती है। अरसलान इस झूठ पर हक्का बक्का रह गया। चले? टीना ने आकर उसके बाजू को पकड़ कर कहा। ये कौन है? बीजान बमुश्किल बोली। मेरी दोस्त है। अरसलान बमुश्किल बोल पाया था। उसे डर था कि उसकी दादी को कुछ हो ना जाए। मैं फिर कॉल करता हूँ, मुझे कुछ काम है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, बीजान की तबीयत ख़राब हो गई और उष्णा ने मोबाइल मेज़ पर पटक कर चिल्लाना शुरू किया। बीजान, क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? बीजान, बीजान। मेरा भी कमरे में आकर चीखने लगी थी। उष्णा, जाओ अशर से कहो गाड़ी निकाले और मामू वालों को भी बुला लो। मेराल ने यकदम कहा। उष्णा दौड़ते हुए बाहर गई और सबको इत्तला दी कि बीजान की तबीयत ख़राब हो गई थी। आखिर क्यों लौट आए हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हारे आने की? बीजान तो है नहीं जिसकी वजह से आए हो। सच कहा है किसी ने, बाज़ बातें मनवाने के लिए मरना पड़ता है। अरसलान को अपने चचा रहीम ख़ान ने दुख भरे लहजे में कहा। बस कर दें, उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी। चची नईमा ने उन्हें खामोश करवाया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, मगर बेटा, कारोबार से बढ़कर क्या होता है? ज़ईम साहब ने बेटे की बात काट कर बेहद अफसोस भरे लहजे में कहा। आज कई दिन गुजर गए थे बीजान के सोयम को। लोगों के आने जाने में किसी को होश ही नहीं था। अब कई दिनों बाद बीजान के इसाले सवाब की खातिर घर में कुरान खानी और गरीबों को खाना बांटने का इंतज़ाम किया गया था, जो कि ख़ास कर अरसलान ने करवाया था। मगर जैसी लोगों ने रुखसती ली, उनके जाते ही चचा रहीम ने भतीजे को जी भर के बुरा भला कहा। अरसलान ने जवाबन बुरा नहीं माना। वो अपने बड़ों की इस तरह की बातों से नाराज़ नहीं होता, बस उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से वो कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। जैसे 3 साल पहले मिराल से होने वाली शादी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और लंदन चला गया था। अब्बू बस थोड़ा गुस्से में है, उनकी बातों का बुरा मत मनाइएगा, अशर ने उसके साथ बैठकर कहा, जो अरसलान का चचा ज़ात कज़न था। वह अरसलान से 5 साल छोटा था। अशर, जाओ मिराल को बीजान की कब्र पर ले जाओ। वो कब से तैयार बैठी है, ये ड्राइवर न जाने कहाँ गया है। चच्ची ने आकर बेटे से कहा था। सुबह सवेरे चलती तो, वो घड़ी देखकर कहने लगा, मगर चच्ची ने बात काट दी। सुबह सवेरे घर में ख़त्म था, मेहमान आ जा रहे थे, अच्छा थोड़ी लगता। अशर उठकर चला गया, जबकि अरसलान चुपचाप देख और सुन रहा था। उसे सोचकर गुस्सा आया कि उसकी बीवी ने एक बार भी आकर बात नहीं की थी, ना ही वो कमरे में आती थी। वो नहीं जानता था कि मिराल की तबीयत बीजान की मौत से बहुत ख़राब हुई थी, इसलिए चच्ची के साथ उनके कमरे में सोती थी। मिराल, मेरे लिए चीज़ सैंडविच चलेगा? अशर ने बाहर आते ही फरमाइश की। अरसलान ने उसे हैरत से देखा, क्योंकि मिराल नाश्ते की मेज़ पर नज़र नहीं आई थी। तुम्हारी नौकर नहीं है जो वो तुम्हारा नाश्ता बनाए, जबकि सबका नाश्ता फरीदा ने बना लिया है। ये फ्रेंच टोस्ट फरीदा ने तो नहीं बनाया। उष्णा की प्लेट में हाथ बढ़ाकर अशर ने तन से कहा, मगर उसने अपनी प्लेट खिसका कर उसके हाथ को झटक दिया। हाँ तो मिराल मेरे लिए इतनी तकलीफ़ खुशी से कर देती है, मैं क्यों ना खाऊं? वो अपने चश्मे को सेट करते हुए मुंह बसोर कर बोली। अरसलान से ये सब हजम नहीं हुआ। सबके नखरे मिराल उठा रही है और उसके सामने तक नहीं आई। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ मिराल किचन में है और वहीं बैठकर चची के साथ नाश्ता कर लिया होगा। मामूजान, मैं जा रही हूँ, आयज़ा के साथ मीटिंग है, मिराल ने डाइनिंग हॉल में आकर कहा। वो अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से उसके रेशमी बालों ने मिराल के चेहरे को ढक दिया था। अरसलान पल भर को साकित रह गया। अशर, उसे छोड़ आओ, ज़ईम साहब ने यकदम भतीजे को कहा। नहीं, बाहर आयज़ा और आमिर आए हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। अरसलान उसकी इतला पर मुठ्ठियाँ भेज कर उसे तकता रहा, जबकि उसके हुस्न के जलवों ने भी अरसलान की सांसों तक को बेतरतीब कर दिया था। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आयज़ और आमिर ज़ईम साहब के बिज़नेस पार्टनर के बच्चे थे, जिनकी मिराल के साथ बहुत बनती थी। ये यूं इस तरह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है? अरसलान ने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में कहा, मगर सब उसकी बात पर ठटक गए। अब बाहर अपने बिजनेस के हवाले से जा रही है तो यूं ही तो नींद से उठकर नहीं जाएगी। ज़ईम साहब ने भी बज़ाहिर नर्म लहजे में मगर तीखा जवाब दिया। चच्चा तो मुझे बड़ी लानत मलामत कर रहे थे कि मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से बीजान नहीं रही।
یعنی بی جان کا قاتل میں ٹھہرا؟ ارسلان کی تنقید پر سب حیران ہوئے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ زندگی خراب ہونے کے بعد وہ موو نہ کرے، وہ کسی کمرے میں بند ہو کر رہ جائے، کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ سب اس پر ترس کھائیں؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ آج کل کی لڑکی ہے، جب تم اپنی زندگی جی سکتے ہو تو وہ کیوں جیتے جی مر جائے؟ رحیم چچا نے بھی اس کے طنز کا تفصیلی جواب دیا، بس اس لیے کہ وہ لڑکی ہے اور یہ مرد ہے۔ ارسلان کی چچی نے بھی بیچ میں تلخ لہجے میں کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم مجھے لانتا نہ کیا جائے، سمپل۔ مگر آپ سب تو اسے ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں جیسے میرے خلاف احتجاج کرنے کا ارادہ ہے۔ ارسلان نے اطمینان سے کندھے اچکا کر کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے رویے پر سب دنگ رہ گئے، جبکہ اس کی ماں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی بے رخی پر اندر ہی اندر غصے کو ضبط کر رہا تھا، جس کا نتیجہ اس کی بے رخی تھی، اور یہ خود ارسلان خان بھی نہیں جانتا تھا۔ اشر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، میں پیٹ دوں گی تمہیں۔ رات دیر سے جب ارسلان گھر لوٹا تو اسے کچن سے میرال کی آواز آئی۔ وہ اندر ہی اندر جل گیا کہ ان دونوں کے بیچ اس قدر بے تکلفی ہے۔ ارے دیکھنے تو دو۔ ارسلان کو کچن کے دروازے کے درمیان میں دیکھ کر اشر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جو پاستا کے بال میں چمچ گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میران مائکرو ویو میں چائنیز رائس کا بال رکھتے ہوئے اس کی ٹائمنگ سیٹ کر رہی تھی۔ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر اشنا بیٹھی اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ارے ارسلان بھائی آئیں، ہمیں جوائن کریں، اشر نے بے ساختہ کہا تو اشنا نے سر اٹھایا، مگر میرال وہیں ساکت رہ گئی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا۔ ارسلان نے میرال کو پیچھے سے تیکھی نظروں سے گھورا تھا، مگر اشر کو دور کھڑا دیکھ کر اس کے دم میں دم آیا، جانے کیا سوچ وہ کچن کی جانب آیا تھا۔ بھائی کھانا کھائیں گے؟ میں لے آؤں؟ اشنا نے اپنا چشمہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرال لے آئے گی، وہ جیسے حاکمانہ لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ میرال کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ میں دے آتی ہوں۔ اشر نے میرال کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو اشنا نے یکدم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، نہیں میں دے آتی ہوں۔ اشنا اور اشر کانپ گئے کہ جانے اب دونوں کے بیچ کیا ہوگا۔ میرال کھانے کی ٹرے سجا کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے میں جانے کیا ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ وہ کھانا رکھ کر جانے ہی والی تھی کہ ارسلان نے یکدم ڈریسنگ روم سے نکل کر کہا۔ وہ بے ساختہ چونک گئی اور دل تھام کر رک گئی۔ سب کے آس پاس ایسے منڈلا رہی ہو جیسے سب کو رجھانے کا کوئی ہدف ملا ہو۔ میرال نے اس کے طنز پر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، مگر وہ اپنا شرٹ پہنتے ہوئے اس کی طرف آیا تو وہ سہم گئی، اور مجھے سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید تنقید کی تھی۔ کس حیثیت سے طنز کر رہے ہیں؟ میرال تیکھے لہجے میں کہنے لگی، تو مجھے یاد دلانا ہوگا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ ارسلان نے تیزی سے اسے اپنے حصار میں کیا اور اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر غصے سے بولا تھا، مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ میرال نے اپنی پوری طاقت کے زور سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ بہت جلدی یاد آ گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں، وہ بھی صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے؟ وہ زہر آلود لہجے میں بولی، آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریے گا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میرال نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کر کہا۔ ارسلان اس کے لب و لہجے پر بھونچکا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ میرال اس کے سامنے یوں کھڑی ہو کر مقابلہ کرے گی۔ سب بابا اور چچا کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، اسے اتنا سر چڑھا دیا ہے۔ میرال کے جاتے ہی وہ غصے سے بڑبڑایا تھا، جہاں جائے جو کرے، میری بلا سے میں کیوں فکر کر رہا ہوں؟ وہ ٹیرس پہ آ کر سگریٹ سلگا کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، چند روز میں ہی برداشت ختم ہو گئی، مجھے سالوں سے نظر انداز کر رہا تھا، وہ یاد نہیں ہے اس بے حس انسان کو؟ میرال بھی اس کی طرح اپنے پرانے کمرے میں آ کر بڑبڑانے لگی۔ آج صبح ہی چچی نے اسے اپنے کمرے میں شفٹ ہونے کو کہا تھا، کیونکہ آج سے وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی، مگر میرال نے کسی کو بتائے بنا اپنے پرانے کمرے کو صاف کروایا اور اسی میں شفٹ ہو گئی۔ اس نے طے کیا تھا کہ اب ارسلان کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ رات تم دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی؟ اشر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے میرال سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پکو مت، اور کوئی ضرورت نہیں جاسوسی کرنے کی، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ میرال نے بھی دھیمی آواز میں اسے ڈانٹ کر دھمکی دی تھی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ارسلان ان دونوں کے پیچھے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تم سے بڑا ہوں میڈم، اور تم یہ بات ہمیشہ بھول جاتی ہو، اشر نے ہمیشہ کی طرح دوستانہ لہجے میں کہا۔ میرال نے خفگی سے منہ پھیرا، مگر اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ رکو، بات تو سنو۔
پیچھے کڑا ارسلان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! میرال نے یکدم ہاتھ چھڑا لیا۔ تم نے جو انگوٹھی پسند کی تھی وہ آرڈر دے دی ہے۔ اشر نے اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل میں ایک انگوٹھی کی تصویر دکھائی تھی۔ ٹھیک ہے، راستہ چھوڑو، یہ جگہ نہیں ہے گپے ہانکنے کی، ارسلان نے غصے سے کہا تو دونوں ہڑبڑا گئے۔ ارسلان بھائی، میں تو بس… اشر کچھ کہنے ہی والا تھا، ارسلان ان دونوں کو ہٹا کر بیچ میں سے گزر گیا۔ حالانکہ اس کا دل تو کیا اشر کا منہ توڑ دے، مگر خود پر قابو پا لیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرال نے اسے دیکھ کر غصے سے سوچا، مگر اشر کی وجہ سے کچھ بول نہیں پالی۔ کزن، تم دونوں میں صلح نہیں ہوئی؟ اشر نے رازداری سے پوچھا، مگر میرال نے مڑ کر غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ یار، بڑا ہوں تم سے، اس نے پھر جتایا۔ میرال سیڑھیاں اترتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، مگر اشر ڈائننگ ہال میں آ کر ارسلان کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ارسلان نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں تو کہو، تم کب سے اجازت لینے لگے؟ زعیم صاحب نے طنز کیا۔ بیٹا، اچھے سے ناشتہ کرو، کھانے میں بالکل لگاؤ نہیں ہے تمہارا، اندلیب بیگم نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر کہا۔ میں اب… ارسلان میرال کی خود مختاری دیکھ کر اپنی بات نہیں کہہ پایا۔ ماموں، میں عامر کے ساتھ جا رہی ہوں، عائزہ کے پاس۔ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اشر کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ ارسلان نے جل کر کہا، مگر آواز دھیمی تھی۔ آپ چھوڑ آتے؟ میرال کے اطمینان بھرے لہجے پر وہ شعلہ وار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زعیم صاحب کی اجازت پر وہ باہر چلی گئی۔ تم عامر کو پسند کرتی ہو؟ رات میں میرال اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جب ارسلان نے اچانک آ کر پوچھا تو وہ اسے اپنے پیچھے شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ڈرا دیا۔ وہ اپنا دل تھام کر بولی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تم واقعی بہت ڈرپوک اور معصوم لڑکی ہو، تو اب میں بدمعاش ہو گئی ہوں؟ ارسلان کے طنز پر وہ یکدم اس کے سامنے تن کر بولی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ ارسلان اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کرتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے حصار میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ تمہارے اور عامر کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اور اشر، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ارسلان نے دانت پیس کر اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ کیا بکواس ہے؟ آپ مجھ پر ایک ساتھ دو مردوں کا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ غصے اور حیرانگی سے کہنے لگی۔ مجھے تو افسوس ہے کہ آپ نے میرے ہی کردار کو مشکوک بنا دیا۔ وہ ارسلان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی۔ میرال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کوئی بھی تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے اور کسی بھی وقت تم ان کے ساتھ اکیلی کہیں بھی چلی جاتی ہو۔ ارسلان نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اسے اچھا نہیں لگتا جب کوئی اس کی بیوی کو دیکھ بھی لے؟ وہ تو اپنی انا کے آگے مجبور تھا۔ کسی کے ساتھ کہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی اور اسے دور دھکیلا۔ میں اپنے کام کے لیے جاتی ہوں، جہاں میں اکیلی نہیں ہوتی، 100 اور لوگ ہوتے ہیں، اور ہاتھ پکڑنے کی تو میں آپ کو بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو وہ غصے سے صفائی دینے لگی، مگر ارسلان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں، میرا ہاتھ پکڑنا تو برا ہی لگے گا، لیکن اس اشر کے ساتھ جو تمہاری بے تکلفی ہے… کیوں ہاتھ پکڑا تھا اس نے تمہارا؟ وہ چل کر بولا۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں، جبکہ خود اس ٹینا سے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ میرال نے جواباً اسی کے لہجے میں بات کی۔ تم کسی اور سے شادی کر لو، ساری تکرار ختم ہو جائے گی، ارسلان نے غصے سے کہا، جبکہ وہ صرف اس کا ارادہ جاننا چاہتا تھا۔ میرال کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شادی تو آپ کو کرنی ہے نا اس ٹینا سے؟ پھر مجھے صاف صاف کہہ سکتے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں، تم کس قدر چالاک ہو، یعنی علیحدگی کا اعلان میں کروں اور تم مظلوم بن جاؤ، پھر جب سب کی نظروں میں گر جاؤں تب تم اپنے جلوے دکھاؤ گی۔ ارسلان نے ڈریسنگ ٹیبل پر کے ساتھ رکھی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آپ کے سامنے صفائی دے کر بھلا مجھے کیا مل جائے گا؟ اس لیے اب آپ جائیں، میرے کمرے میں مت آیا کریں، میرال نے رستی ہوئی آواز میں کہا۔ اور ہاں، میرا اور عامر کا افیئر چل رہا ہے، جلدی اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ میرال نے بھی ضد میں آ کر جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک، پھر میں طلاق کے پیپرز بنوا کر تمہیں فارغ کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میرال اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماموں، انہیں لگتا ہے کہ میں عامر کو پسند کرتی ہوں اور اشر سے بات کرنے پر بھی شک کرتے ہیں، میرال نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نالائق کو اگر ایسا لگتا ہے تو یہ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان ہوئی۔ دیکھو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دوستانہ لہجے میں بولے تاکہ میرال اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے ارسلان کے غصے سے بھرے الزامات میں کہہ دیا کہ میں عامر کو پسند کرتی ہوں،
وہ اپنے الفاظ پر پشیمان تھی۔ اچھا، تو وہ خوش ہوا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ نہیں۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، بلکہ غصے سے چلے گئے۔ وہ پریشان تھی۔ سچ کہوں تو اسی بات کا فائدہ لو، زعیم صاحب نے رازداری سے مشورہ دیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ دیکھو، جہاں تک میں جانتا ہوں اسے تمہارا نظر انداز کرنا برا لگ رہا ہے، اور یہی بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور بھی ہے، ورنہ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ مرضی ہے کہ یہ بات ہم اسے کہیں۔ میرال ان کی بات سے دنگ ہو گئی۔ مجھے تو آپ کے بیٹے کی کچھ سمجھ نہیں، عجیب انسان ہے۔ وہ تشویش سے کہنے لگی۔ خیر، تم میرا ساتھ دو، وہ خود مجبور ہو جائے گا تم سے معافی مانگنے پر۔ وہ جیسے التجا کر رہے تھے۔ ماموں، محض معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے پچھلے رویے پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ وہ بے بس نظر آئی۔ بیٹا، یہ ندامت ہی ہے جس کا اظہار کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک چانس دو میرے بیٹے کو۔ اگر وہ راہ راست پر نہیں آیا تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گئی، وہ فرما برداری سے بولی۔ مجھے بوتیک کے لیے فیکٹری جانا ہے آئزہ کے ساتھ، تو تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ میرال کی جانب سے وہ مطمئن ہوئے، مگر اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھے۔ وہ واپس اپنی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ارسلان ان کی طرف آیا اور قریب رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ اپنے بیٹے کو مستقل خاموش دیکھ کر بولے تھے۔ ارسلان کو رات والی تکرار پر اب تک غصہ تھا۔ میں آپ کی بھانجی کو طلاق دے کر ٹینا سے شادی کر رہا ہوں۔ 3 سال بعد ارسلان خان لندن سے آ کر اپنے باپ سے بولا، جس پر اس کا باپ خوش دلی سے بولا۔ میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ میں نے میرال کے لیے اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے عامر کو پسند کیا ہے، دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ سن کر ارسلان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اسی وقت میرال رائل بلو سوٹ میں نکھری نکھری سی اندر آ کر بولی، ماموں میں جا رہی ہوں شاپنگ پر۔ ارسلان اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، شاید میرال نے دروازے پر باپ بیٹے کی گفتگو سن کر ارسلان کو جنانے کے لیے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، عامر سے کہنا خود ڈراپ کر جائے، وہ اطمینان سے بولے۔ ارسلان کا دل کیا میرال کی جان لے لے۔ وہ جیسے ہی باہر گئی ارسلان اس کے پیچھے گیا۔ میرال اپنے کمرے میں موبائل بھول گئی تھی، وہ لینے واپس آئی۔ کس کو دکھانے کے لیے اتنا تیار ہو کے جا رہی ہو؟ اسی پل ارسلان اس کے راستے میں کھڑا ہو کے تلخی سے دھاڑا، جس پر میرال غصہ ہوئی۔ اپنے بوائے فرینڈ کو دکھانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، تم سے مطلب؟ میرال کی بات پر ارسلان کے ہوش اڑے۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارسلان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا۔ وہ بے ساختہ چلائی، تم ہوتے کون ہو؟ منہ بند، اگر مزید ایک لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ ارسلان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بات کاٹی۔ میرال کی ہیبت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ارسلان کو اپنے قریب پا کر اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ وہ واقعی اس کی دھاڑ سے ڈر گئی تھی۔ آئندہ اگر کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ تمہیں اس قدر بے تکلف دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی پر جھکتے ہوئے بولا تھا، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ اتنے مطلبی ہیں، خود دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر ارسلان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ چھوڑیں مجھے، چھونے کی کوشش مت کریں۔ وہ رونے لگی۔ ارسلان کا دل تڑپ گیا۔ میں تم سے کیسے کہوں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں؟ ارسلان نے بے بسی سے کہا۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے اس قدر ندامت دیکھ کر وہ پگھلنے لگی تھی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یقین مانو، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مگر اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، دور ہٹیں مجھ سے، جھوٹے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرال نے اس کے گھیرے سے نکل کر کہا، آپ کی نیت خراب ہوئی ہے اور کچھ نہیں۔ میرال اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر بولی، اگر میری نیت خراب ہوتی تو شادی کی پہلی رات تو مجھے پیش کر دی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دانت پیس کر کہنے لگا، تب تو آپ کو غصہ تھا، غصے میں ہوش کہاں تھا؟ وہ ترکی بترکی بولی، تم جو بھی سمجھو، مگر آج کے بعد تم کسی لڑکے کے ساتھ میری اجازت کے بغیر نہیں جاؤ گی۔ ارسلان نے ہمیشہ کی طرح اپنی چلائی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہارا پہلے دن سے میرے ساتھ کیا رویہ ہے۔ ارسلان کی دھمکی پر وہ ناسمجھی کی عالم میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم اس کمرے میں رہتی ہو، مگر سب کو یہ بات نہیں پتہ، کتنی چالاکی سے تم نے علیحدگی اختیار کی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں۔ میرال نے یکدم نظریں چرا لیں۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بند ہو گیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ میرال دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا شوہر تھا، جیسا بھی تھا، سب کو تو یہی پتہ تھا کہ میرال نے سمجھوتا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اسے لگا ارسلان کو کوئی دلچسپی نہیں تو وہ اس بات کو بالکل نہیں چھیڑے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرا سکون چھین لیا ہے؟ وہ مجبور نظر آئی۔ بس میری ہو کر رہو۔ ارسلان نے اس کے دونوں جانب دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگایا تو وہ گھبرانے لگی۔ اپنا سامان کمرے میں لے آؤ، آج سے ہم ایک کمرے میں رہیں گے، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میرال اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب یہ بات وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ سادھ لی۔ بس کرو، اب اسے کال کر کے بتاؤ کہ تم پاکستان آ گئی ہو۔ رہنے دو، کچھ دن بعد بتائیں گے، ویسے بھی وہ بے وقوف میری ہر بات پر یقین کر لیتا ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اتنا بھروسہ بھی صرف اس لیے کرتا تھا جب ہم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی شروع کی۔ نویر آئس کریم کا چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ٹینا پاکستان آئی تھی مگر اس نے ارسلان کو نہیں بتایا۔ ارسلان کو اس بات کی خبر اس کے اسسٹنٹ نے دی تھی، جو ہمیشہ ٹینا کی مشکوک حرکتوں پر نظر رکھتا تھا، مگر ارسلان کو اس کی محبت پر اندھا اعتبار تھا، اس لیے سوچا آج جا کر اپنے اسسٹنٹ کو بھی خاموش کروا دے۔ ویسے ہی پاکستان واپس آ کر اس کا دل بدل گیا تھا۔ ارسلان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ٹینا کے ساتھ اس کا وقتی لگاؤ تھا، دلی وابستگی میرال کے ساتھ ہی تھی۔ ٹینا بیٹھی مزے سے دعوت اڑا رہی تھی جب ارسلان ان کی گفتگو سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ یہاں کسی کی شادی میں آئی تھی، کہاں ہو؟ ارسلان نے اسے دور سے دیکھ کر پہلے کال کر کے پوچھا۔ گھر پر قید ہو کر رہ گئی ہوں، تمہاری یاد آ رہی تھی، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے جھوٹ پر ارسلان حیران رہ گیا۔ قریب بیٹھا نمیر اس کی اداکاری پر ہنسا تھا۔ میں بھی آ گیا ہوں، تم سے ملنا ہے، ارسلان نے قریب آ کر کہا تو وہ دونوں حیرت کا جھٹکا کھا کر کھڑے ہو گئے۔ ارسلان، ہم بھی تمہیں سرپرائز دینے والے تھے۔ نمیر نے بات کو سنبھالا تھا۔ ٹینا نے بھی اس کی بات پر تائید کی اور ہیبت سے سر ہلا دیا۔ تم دونوں ساتھ؟ تم تو کہتی تھی کہ یہ تم پہ غلط نظر رکھتا تھا، اور نمیر تم نے بھی اسے دھوکے باز کہا تھا جس نے تمہارے دوست کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا وہ سب مجھے بھٹکانے کا ڈرامہ تھا؟ ارسلان نے دونوں کو غصے سے گھور کر کہا تھا۔ نہیں، دراصل ہم دونوں تو منہ بند، تم سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا۔ لڑکی ہو ورنہ منہ توڑ دیتا۔ ارسلان نے یکدم اس کی بات کاٹی تھی۔ اور تم میرے آفس میں ریزائننگ لیٹر بھیج دینا، مجھے تم جیسے دھوکے باز امپلائی کی ضرورت نہیں۔ ارسلان نے نمیر کو انگلی دکھا کر کہا، میری بات سنو، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ نمیر اس کے پیچھے دوڑا مگر ارسلان نے پیچھے مڑ کر اسے روک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دور کھڑی میرال یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، جو عامر اور عائزہ کے ساتھ آئی تھی۔ ارسلان کو دکھی دیکھ کر وہ بے اختیار اداس ہو گئی تھی۔ دیکھو، ضد مت کرو رحیم، میرال اس سے علیحدگی نہیں چاہتی، زعیم صاحب نے چھوٹے بھائی کے اصرار پر جواباً کہا، جن کی خواہش تھی کہ میرال اور ارسلان کی طلاق کے بعد اس کی شادی اشر سے کروا دی جائے۔ بھائی صاحب، وہ بچی مجبور ہے، اس لیے اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی۔ اسے لگتا ہے کہ ہمارے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی پر سمجھوتا کر کے دے سکتی ہے۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے بلایا؟ ارسلان نے آ کر کہا۔ رحیم چچا نے اسے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی اور جیسے منہ پھیر لیا۔ ہاں، وہ ہم سب تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، زعیم صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دراصل تمہارے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ٹینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ارسلان نے یکدم ان کی بات کاٹی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ دن پہلے تو تم خود یہ اعلان کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوئے۔ تب سب غصے میں کہا تھا، مگر اب میں ہوش میں ہوں، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر میرال کو طلاق دے کر قصہ تمام کرو تاکہ اس کی اشر سے شادی کروا دیں، چچا نے یکدم کہا۔ پلیز اگلی بار یہ بات میرے سامنے مت کہیے گا ورنہ میں… وہ آخری الفاظ اپنے منہ میں دبا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم نے کیا کیا بچی کے ساتھ؟ بی جان روتے ہوئے مر گئیں اور تم نے ان کے کہنے پر ایک بار بھی آنے کا نہیں سوچا۔ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے زبان درازی کر رہے ہو، رحیم چچا نے غصے سے کہا۔ ارسلان نے نظریں جھکا لی۔ میں شرمندہ ہوں مگر میری بیوی اور میرے معاملات کا فیصلہ صرف ہم دونوں کریں گے، ارسلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور چچا، جب میں نے کہا تھا کہ اشر کی شادی میرال سے کر دیں تب تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا، تو اب اگر میری بیوی ہے تو مجھے برا لگے گا نا کہ میں خوشی خوشی اس کی شادی کسی اور سے کرواؤں گا؟ یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں ہے کہ میں قربانی دے کر اسے کسی اور کے حوالے کر دوں۔ ارسلان کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ بھائی صاحب، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ فیصلہ میرال پر چھوڑ دیں۔ اندلیب بیگم بیٹے کی بے عزتی پر دکھی ہو کر اس کے حق میں بولنے لگی۔ کسی نے مزید کچھ نہیں کہا اور سب کچھ میرال پر چھوڑ دیا تھا۔ تم بھی اشر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟
آخر تم کسے چاہتی ہو؟ ارسلان نے اسے کمرے میں آتے ہی پوچھا تو وہ حیران ہوئی۔ ارسلان، مجھ سے فضول قسم کے سوالات مت کریں۔ وہ اپنے دوپٹے کو ہینگ کر کے گھر کے سادہ کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی، مگر اس کے سوال پر رک گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے تو کبھی تم سے انگوٹھی پسند کروا رہا ہے۔ ارسلان کی باتوں پر وہ حیران ہوئی۔ وہ رنگ اس نے اپنی ہونے والی منگیتر کے لیے پسند کروائی تھی، جو کہ اس کی پسند اشنا ہے، اور میں نے وہ رنگ اشنا سے پسند کروائی تھی۔ وہ غصے سے بولی۔ ارسلان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور ہاتھ پکڑنا، سب کے آگے پیچھے گھومنا اس کی عادت ہے، اس میں میرا قصور نہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے سب کچھ کلیئر کر رہی تھی۔ مگر آپ کو یہ سب میں کیوں بتا رہی ہوں جب کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے کہہ کر جانے لگی، مگر ارسلان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف رخ کروایا۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے میں برا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو گی۔ ظاہر ہے اچھا انسان چننا تمہارا حق ہے۔ ارسلان نے اسے اپنے حصار میں لے کر مدہوش لہجے میں کہا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنا مجبور ہو چکا تھا۔ مگر میں اب تمہارے بنا نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، میں بس اب یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ محبت سے بولا۔ ارسلان، کیا ہو گیا ہے؟ ہوش میں آئے، دور ہٹے مجھ سے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ آپ تو ٹینا سے شادی، وہ دکھی لہجے میں کہنے لگی، مگر ارسلان نے اسے روک دیا۔ میں نے ٹینا کو کبھی نہیں چاہا تھا، وہ وقتی دھوکہ تھا۔ میں نے ہر بار تمہیں سوچا ہے، تمہیں یاد کیا ہے۔ مجھے انتظار تھا کہ تم خود مجھ سے رابطہ رکھو، مگر تمہاری عزت و نفس نے شاید تمہیں روک لیا تھا۔ وہ اس کے کمر میں بازو ڈال کر اسے خود سے لگا کر کہنے لگا، اور آپ کو بھی تو آپ کی انا نے روک رکھا تھا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولی، مجھے معاف کر دو۔ ارسلان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ حیران ہوئی، جو کبھی خود کو غلط نہیں سمجھتا تھا۔ لفظ معافی اسے اپنے لیے بے عزتی لگتا تھا۔ آج میرال کی محبت میں کتنا بدل گیا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے بے حد ناگواری سے دھتکار دیا تھا؟ میرال نے اسے دیکھ کر سوچا، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میرال نے جیسے اپنی تسلی کے لیے کہا، تم نے بھی تو کہا تھا کہ تم عامر کو پسند کرتی ہو اور وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے۔ میں نے تو یقین نہیں کیا تھا۔ ارسلان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ارسلان نے یقین دلایا، اگر اس بار چھوڑ دیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ اس کی قمیض کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی، بکو مت، خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو۔ ارسلان نے یکدم ڈانٹا، یہی محبت ہے، آپ کی فکر اور محبت بھی غصے سے کرتے ہیں۔ وہ بے ساختہ بولی تو ارسلان نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ اچھا سوری، آہستہ آہستہ سیکھ لوں گا۔ میرال نے اس کے سینے پر سر ٹکا لیا اور مسکرا دی، میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرال نے ارسلان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا تھا۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔